سید الانبیاء وخاتم النبیین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الإسلام يعلو ولا يعلى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور نبی رحمت شفیع امت جان کائنات خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے کلمات حق کا قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم امت کو اور ان کے حکمرانوں کو جرأت، غیرت اور جذبہ جہاد عطا فرمائے۔ اسلام کمزور باتوں کا نام نہیں ہے، سستی کا نام نہیں ہے، غفلت کا نام نہیں ہے، اسلام ایک جذبے کا نام ہے، اسلام ایک غیرت کا نام ہے۔ مسلمان دنیا میں واحد نظریہ مسلمانوں کے لیے ہے کہ جو موت سے نہیں ڈرتے ہیں۔ اللہ کے رسول کی تعلیمات میں جذبہ ہے، اللہ کے رسول کی تعلیمات میں غیرت ہے، اللہ کے رسول کی تعلیمات میں جرأت و بہادری ہے۔ تو آج امت بہت دور چلی گئی، اور یہ جو اسلام آباد میں ژالہ باری، طوفان، شیشے گاڑیوں کے، کوٹھیوں کے، مسجدوں کے ٹوٹے، یہ جھنجھوڑنے کے لیے ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ جہاں ہمارا دار و خلافہ ہے ان کو وہاں حکمرانوں کو جھنجھوڑنے کے لیے اور سوچ دینے کے لیے یہ ژالہ باری سے لوگ خوف زدہ ہو گئے، اور جہاں پر گولے برس رہے ہیں ان کا بھی خیال کر لو۔ ہم ان باتوں کو سمجھتے کچھ نہیں ہیں۔ اللہ جب کسی قوم پہ عذاب بھیجتا ہے تو وہ دوسری قوموں کو بیدار کرنے کے لیے پہلے پارے میں موجود ہے وَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا۔ ہم نے اس یہودی قوم پہ جو عذاب بھیجا، شکلیں بدلیں، جو موجود ہیں ان کے لیے بھی عبرت ہے، جو بعد میں آئیں گے ان کے لیے بھی عبرت ہے۔ تو جو ہمارے حکمران ہیں، جو ہماری افواج ہے، یہ ان کے لیے بھی عبرت۔ زندگی میں ایسا طوفان، اس طرح کے مناظر نہیں دیکھے، ٹھیک ہے نا؟
تو یہ ایک الگ بات ہے کہ انہوں کو شعور نہ آئے، سمجھ نہ آئے، فکر پیدا نہ ہو، یہ ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے آیا تھا۔ قرآن مجید میں اللہ کریم نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، وَلَا تَهِنُوا، سستی نہ کرو، وَلَا تَحْزَنُوا، غم نہ کرو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی غالب ہو، ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ سستی، غم یہ ایمان کے خلاف ہے۔ ایمان جرأت دیتا ہے، بہادری پیدا کرتا ہے۔ کوئی جنگ ہو جو حضور کی زندگی میں لڑی گئی، جو صحابہ کرام کی زندگی میں لڑی گئی، جو خلفاء راشدین کے دور میں جنگیں لڑی گئیں، ہم اپنی تاریخ کو بھول گئے ہیں سرے سے۔ پچھلا جمعہ آپ نے یہودی کیا ہے بالتفصیل آپ نے قرآن کی روشنی میں سنا تھا۔ یہودی کیا کرنا چاہتے ہیں، کیا کر رہے ہیں، یہ امت کے سب سے بڑے دشمن ہیں، مکار ہے، فریبی ہے، چالاک ہے، شیطانی ساری صفات ان میں موجود ہیں۔ یہ عہد کو پورا نہیں کرتے، یہ دھوکہ کرتے ہیں، یہ ظلم کرتے ہیں، یہ قاتل ہیں۔ یہ بالتفصیل ساری چیزیں آپ نے سنی تھی۔ چونکہ 14 شوال کو احد میں جنگ لڑی گئی، احد کے مقام پر، جو مدینہ منورہ سے مشرق کی جانب کوئی 3-3.5 کلومیٹر ہے۔ اس لیے جنگ کا نام جنگ احد رکھا گیا۔ تو 2-4 باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا، توجہ سے سنیے، غور سے سنیے۔ جنگ احد کیوں ہوئی؟ بدر میں جو رسالت مآب کے صحابہ نے کمال جوہر دکھائے جرأت و بہادری کے، 70 کافر قتل ہو گئے 1000 کے باوجود، اور 313 سے مقابلہ۔ تو کوئی دن مکہ مکرمہ میں ایسا نہیں گزرتا تھا جنگ بدر کے بعد کسی نہ کسی گھر سے ماتم کے رونے کی آواز نہ آ رہی ہو۔ بڑے بڑے چودھری وڈیرے سب قتل ہو گئے سوائے کا دکا کے۔ یہ سبب بنا کہ ہم نے بدلہ لینا ہے، اور پھر کیا مشاورت کی؟ تجارت کی جائے، تجارت کا منافع بھی اور باقی رقم بھی ساری کی ساری لگا دی جائے۔ اور یہ چیز اگر آج ہم غور کریں، اسرائیل جو ہمارے ساتھ تجارت کر رہا ہے، ہر بندہ اس میں انوالو ہے۔ اب کوک لے رہے ہیں، پیپسی لے رہے ہیں، سرف لے رہے ہیں، صابن لے رہے ہیں، دوسری چیزیں لے رہے ہیں، آپ سب تجارت اسرائیل کے ساتھ کر رہے ہیں۔ ہم سب اسرائیل سے تجارت کر رہے ہیں، اور وہ جو ہمارا منافع ہے وہ مظلوم فلسطین پر وہ سارا کا سارا استعمال ہو رہا ہے، اور وہ پوری امت کے خلاف وہ سرمایہ تجارت کا استعمال ہو رہا ہے۔ یہ مولوی کبھی باتیں نہیں کریں گے، اور آپ کا مزاج، آپ تو میرے باتیں سننے کے عادی بن گئے ہیں۔ تقریریں تو میٹھی میٹھی ہوتی ہیں، حقائق تو بیان ہوتے نہیں ممبر پہ، بہت کم۔ وہ جو ہم تجارت کر رہے ہیں، ہر بندہ تجارت اسرائیل سے کر رہا ہے، اس کی مصنوعات ساری ہم لے رہے ہیں، اور اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے۔ ہم نے کہا اس کے بغیر ہم کوک نہیں پئیں گے، پیپسی نہیں پئیں گے، کہیں موت نہ آ جائے۔ ان کی مصنوعات استعمال نہیں کریں گے تو نظام زندگی کا پہیہ رک جائے گا۔ اور میرے بھائیوں، ہم سب اس کی معیشت کو بڑھا رہے ہیں۔ تھوڑا سا غور کیجئے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ تو اس لیے
اس وقت کفار مکہ نے تجارت کے ذریعہ سے سرمایہ جمع کیا اور مسلمانوں کے خلاف لگایا عہد پر، اور پوری دنیا کے یہودی سرمایہ ہم سے جمع کر کے، منافع ہم سے لے کر، اپنی چیزیں بیچ کر ہمارے اوپر استعمال کر رہے ہیں۔ یہ تو ہمیشہ سے کفار کا طریقہ ہے، تجارت بھی کرو ان سے، فائدہ بھی لو، اور پھر وہی منافع ان کے اوپر استعمال بھی کرو۔ کبھی غور کیا آپ نے اس بات؟ ہمارے خطابات دائیں بائیں ہیں بس۔ یہ سبب بنا ان کے مکہ مکرمہ کے کفار کا جنگ لڑنے کا، جو بدر میں ان پر 70 ان کے مارے گئے، جہنم میں پہنچائے گئے۔ اب پوری تیاری سے آئے، پورے زور شور سے آئے۔ رسالت مآب نے صحابہ سے مشورہ کیا، بالآخر آپ تشریف لے گئے، صحابہ بھی تشریف لے گئے۔ عبداللہ بن ابی کی جو رئیس المنافقین تھا، رائے تھی ہم یہاں لڑیں، اپنے گھروں کی حفاظت بھی کریں گے، بیوی بچوں کی حفاظت بھی کریں گے۔ تو آپ تو تشریف لے گئے، جنگی لباس پہن کے، نبوت نے اپنے سینے کے ساتھ، کیا میں آپ کو بتاؤں، سینے کے ساتھ تلوار لٹکا کے، اور پوری دنیا کے سب سے بڑے مجاہد بن کر مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ میرے صحابہ اٹھو اٹھو چلو۔ اب پورے مدینہ منورہ میں اعلان ہو گیا کہ باہر نکلیں گے، وہاں جنگ کریں گے فلاں مقام پہ۔ حضور احد کے قریب پہنچے تھے، ایک بڑا لشکر، سنیں ذرا غور سے، ایک بڑا لشکر عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین کی قیادت میں آ رہا تھا۔ حضور نے دیکھا، فرمایا یہ کیا ہے؟ عرض کی عبداللہ بن ابی کے 2 ساتھی بھی ہیں، اور وہ یہودی جو حلیف بنے ہوئے عبداللہ بن ابی کے، ہماری خوشی غمی تمہارے ساتھ ہے، جو تمہارا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے، جو تمہارا دوست ہے وہ ہمارا دوست ہے۔ یہ عبداللہ بن ابی کے سینکڑوں وہ یہودی بھی ساتھ آئے ہوئے ہیں۔ سنیں ذرا، سنیں غور سے سنیں۔ آج امت کے حکمران بڑے ظالم بنے بیٹھے ہیں، یہودیوں سے مدد مانگ رہے ہیں، اور ان حالات میں بھی 5 عرب ملکوں نے تجارت کی ہے اسرائیل سے، پتہ ہے آپ کو؟ ان جنگی حالات میں بھی مظلوم فلسطینیوں کے خون چوس کر زمین پہ، سڑکوں پہ گرانے کے باوجود بھی، انبار لگانے کے باوجود بھی، شہداء کے 5 عرب ملکوں نے ان حالات میں بھی، جنگ کے میدان میں بھی تجارت اپنی جاری رکھی ہے۔ رسالت مآب نے کیا فرمایا؟ ہر بندہ غور سے سنے۔ جب دیکھا سینکڑوں آدمی وہاں آ رہے ہیں، حضور نے فرمایا یہ کیا؟ عرض کی حضور عبداللہ بن ابی کے جو ساتھی یہودی ہیں، جو حلیف بنے ہوئے ہیں، وہ بھی آئے ہوئے ہیں، قربان جائے رسالت مآب پہ۔ حضور نے فرمایا ہم کفار مکہ کے مقابلے میں کافروں سے مدد نہیں لیتے۔ ساری امت بھول گئی، ہمارے پاکستانی معیشت کے رونا رو رہے ہیں، امریکہ اسرائیل ان کی مخالفت کریں گے تو نہ جانے مر جائیں گے۔ حکمرانوں کی ذلت عزت نہیں ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا تھا، شیر کی 1 دن کی زندگی گیدڑ کی 1000 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ آج یہ وقت تھا کھڑا ہونے کا، اپنی جرأت، غیرت، حمیت کے دکھانے کا۔ امت مسلمہ ایک پیج پہ جمع ہو جاتی، امت مسلمہ ایک الگ تنہا بلاک بنا لیتی۔ ہماری تو تاریخ ہے، ہماری تو تاریخ ہے، جب ایران کے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے حضرت عمر بن خطاب کے دور میں جا رہے تھے، پتہ ہے آپ کو ان مجاہدین نے کیا کہا؟ ذرا دل کو گرمائیں، خون کو گرمائیں۔ مجاہدین نے کہا جس طرح تمہیں شراب پی کے مزہ آتا ہے، ہمیں اس طرح شہادت کے لیے اپنا خون دے کے مزہ آتا ہے۔ تم سبحان اللہ بھی ایسا کہو گے، مجھے کیا پتا کہ آپ میں بھی جرأت ہے۔
آپ کی تو سبحان اللہ کہنے میں بھی آواز نہیں نکل رہی، افسوس تو یہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ دکھ تو یہ ہے کہ آپ کی آواز ہی نہیں نکل رہی۔ وہ کون لوگ تھے؟ اتنا ایران جسے فارس کہا جاتا تھا، بڑی سپر پاور تھی اس وقت، بڑی طاقت تھی ان کے پاس۔ مجاہدین صحابہ کرام نے بالآخر پورے ایران فارس کو فتح کر لیا تھا۔ روم سب سے بڑی سپر پاور تھی، بڑی طاقت تھی روم کی، عیسائیوں کی سلطنت، اور یہاں سے مدینہ منورہ سے لوگ جا رہے ہیں ان کے علاقے میں جنگ کرنے کے لیے۔ حضرت خالد بن ولید جو امت کا بہت بڑا سپہ سالار گزرا ہے، بہت بڑا مجاہد گزرا ہے، وہ 1 لاکھ سے اوپر، بعض نے کہا 2 لاکھ سے اوپر جو سامنے تھے، پیچھے اور کئی لاکھ تھے، کہا مجھے ان کے مقابلے میں 3000 دے دو۔ یہ ہماری تاریخ ہے، یہ ہماری تاریخ ہے میرے بھائیوں۔ بالآخر روم فتح ہو گیا ہے۔ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، جو ایمان کی طاقت ہے نا، اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا جو ایمان کی طاقت ہے۔ میرے نبی رحمت نے اپنی امت کو ایمان کی طاقت دی ہے، ایمان کی طاقت دی ہے۔ آج وہ کمزور ہو چکی ہے، آج وہ کمزور ہو چکی ہے۔ ڈالر مل رہے ہیں، کیا ضرورت ہے اسرائیل کے خلاف لڑنے کی؟ کتنے حکمرانوں کو، کتنے ممالک کو ڈالر پہنچ رہے ہیں، شاید لگتا ہے ہم بھی انہی میں ہیں، ہم بھی انہی میں ہیں، ورنہ یہ حالات نہ ہوتے، فلسطین کے یہ حالات نہ ہوتے۔ چلو میرے بھائیوں، رسالت مآب نے عبداللہ بن ابی کے ساتھ مل کر مسلمانوں کی مدد کرنی تھی۔ میرے رسول نے اس وقت پوری دنیا کو بتا دیا اور قیامت تک کے لیے مسلمانوں کو بتا دیا، پیغام دے دیا کہ مسلمان کبھی یہودی سے مدد نہیں لیتا۔ میرا ایک جملہ پوری تقریر میں یاد کر لو، ان کو کہیں واپس چلے جائیں، میدان جنگ میں پہنچنے کے قریب ہو کر سینکڑوں افراد کو واپس بھیج دیا جائے۔ اسلام کی اپنی پاور ہے، اسلام کی اپنی پاور ہے، اسلام کی اپنی طاقت ہے۔ اسلام بازو میں طاقت اور قوت پیدا کرتا ہے۔ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کی راہ مضمر ہے، جنہیں مرنا نہیں آتا انہیں جینا نہیں آتا۔ تو میرے بھائیو، رسالت مآب نے پوری کائنات کو، پوری امت کو بتا دیا، ہم کفار کے مقابلے میں کفار سے مدد نہیں لیتے، وہ بھی کافر ہیں، یہودی بھی کافر ہیں، ہم ان کے مقابلے میں ان سے مدد نہیں لیتے۔ آج دنیا میں یہی کچھ ہے، ساری نظریں امریکہ یہود و نصارہ کی مدد پہ ہیں۔ نہیں میرے بھائیو، آنکھ بند ہونے کی دیر ہے، یہ سارے حکمران نہ جانے کیا ہوں گے، کہاں ہوں گے۔ یہ کوئی بھی ان میں سے اللہ کے نبی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں ہے، نہیں ہے۔ واللہ باللہ میں منبر رسول پہ بیٹھا ہوں، چاہے محمد بن سلمان ہے یا شہباز شریف ہے، یہ جتنے لوگ ہیں دنیا کے جتنے ممالک مسلمان حکمران ہیں، یہ حضور کو منہ دکھانے کے لائق نہیں ہے۔ چلو اب اس جنگ احد میں جو صحابہ کرام کے کارنامے تھے، ایک بات میں آپ کو بتا دوں، ذرا غور سے سنیے۔ اہل سنت و جماعت، ہم سنی بریلوی، ہمارے تمام علماء کا ایک نظریہ ہے، وہ کیا ہے کہ جنگ احد میں رسالت مآب نے جو درے پہ 50 صحابہ کرام منتخب کیے تھے، ٹھیک ہے نا،
جب پہلا بڑا حملہ ہوا، میں خلاصہ کر رہا ہوں، پہلا بڑا حملہ ہوا، کفار بھاگ اٹھے، وہ صحابہ دولت پہ پڑے، تو اس کی وجہ سے آزمائش آئی۔ دوسرے مسلک کے لوگ، میں پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، مسلک کو نمائندہ سمجھ لیں، ادنا سا غلام سمجھ لیں، میں اپنی ریسرچ کے مطابق یہ بات برملا کہہ رہا ہوں۔ میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں اپنے مسلک کے تمام علماء کو، جنہوں نے کہا حضور کے صحابہ پر، حضور کی ذات انور پر آزمائش آئی، آزمائش اور بات ہے، لیکن دوسرے مسلک والوں نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی کو، صحابہ کو شکست ہو گئی۔ آپ پڑھیں ان کی کتابیں، کچھ سمجھ آ رہی؟ میری بات نہیں آ رہی؟ اور ادھر دیکھو، میں آپ کو حقائق سمجھا رہا ہوں، ادھر دیکھو، نعرہ تکبیر لگاؤ، نعرہ تکبیر، اللہ یا رسول اللہ، کہاں رسالت مآب کو اور صحابہ کے متعلق کہنا شکست کھا گئے۔ دوسرے لوگ یہی کہہ رہے ہیں، تیسرا فرقہ وہ کہتے ہیں معاذ اللہ، ان کے تو کہنے کیا شیعہ کے، وہ تو دشمن ہے صحابہ کے، اسلام کے دشمن ہے۔ جو دو بڑے فرقے دیوبندی اہل حدیث، انہوں نے یہی کہا شکست ہو گئی۔ ایک ہم ہیں، اللہ کا شکر ہے، ہم کہیں کہ جس جماعت میں صحابہ کرام میں جس کی قیادت، جس کی لیڈ رحمت العالمین فرما رہے ہوں، اور ہم کہیں شکست کھا گئے، نہیں، آزمائش ضرور آئی ہے، لیکن فتح اللہ کریم نے حضور صحابہ کو دی ہے۔ ان کا تو نظریہ یہ تھا، اس پورے زور سے آئے تھے صحابہ کرام کو ختم کر دینا ہے، معاذ اللہ حضور کو ختم کر دینا ہے، اور مدینہ منورہ پہ قبضہ کر لینا ہے۔ کیا قبضہ ہوا؟ کیا حضور کو ختم کیا؟ کیا حضور کے صحابہ کو ختم کیا؟ پھر کس زبان سے، کس منہ سے مولوی کہتا ہے شکست کھا گئے؟ نہیں، آزمائش آئی ہے۔ میں نے آپ کو خوبصورت نظریہ دیا، اللہ کی قسم، ٹھیک ہے نا؟ شکست نہیں۔ اب صحابہ کا جذبہ دیکھیں ذرا، جذبہ دیکھیں۔ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن جحش نے کہا بھائی سعد آئیے دعا کرتے ہیں، یہاں دعا قبول ہوتی ہے۔ یہاں دعا، کیسا نظریہ ہے، یہاں دعا قبول ہوتی ہے، آئیے دعا کریں۔ بیٹھے ایک سائڈ پہ، حضرت سعد بن ابی وقاص دعا کریں، اللہ کل دشمن سے مقابلہ ہو، میرا اس سے مقابلہ، اس کے میرے ساتھ، وہ مجھے زخمی کر دے، میں اسے قتل کر دوں، اس کے مال غنیمت مجھے مل جائے۔ حضرت عبداللہ بن جحش کہہ رہے آمین آمین آمین۔ جب ان کی دعا مکمل ہو گئی، حضرت عبداللہ بن جحش نے کیا دعا کی؟ سیدہ آمنہ مسجد میں سننے والوں، حضرت عبداللہ بن جحش کا جذبہ دیکھو، اپنے اندر جذبہ پیدا کرو، یہ سستی دور کرو۔ اسلام وہ مذہب ہے جو اپنے ماننے والوں کو جذبہ دیتا ہے۔ اس واقعے پہ ذرا غور کریں۔ حضرت عبداللہ بن جحش نے ہاتھ اٹھایا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ اٹھایا، اے اللہ کل میرے مقابلے میں دشمن بڑا زور آور ہو، میں اس پہ حملہ کروں، وہ میرے اوپر حملہ کرے، پھر مجھے وہ شہید کر دے، پھر وہ میرے کان کاٹ دے، پھر وہ میرا ناک کاٹ دے، اتنا زور سے حملہ کرے، مجھے شہید کرنے کے بعد میری شکل بگاڑ دے، کل تم مجھ سے پوچھے، اللہ پوچھے، کیا پوچھے؟ عبداللہ بن جحش یہ کیوں ایسا کیا؟ میں کہوں یا اللہ یہ تیرے اور تیرے نبی کے راستے میں ایسا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جنگ ہوئی، زور شور سے ہوئی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں جیسے جیسے ہم دونوں نے دعا کی ویسے ہوئی، میری دعا قبول ہوئی، میرے سامنے دشمن آیا، اس نے مجھے زخمی کیا، میں نے اسے قتل کر دیا، اس کے مال غنیمت پایا۔ حضرت عبداللہ بن جحش کو میں نے دیکھا، وہ شہید ہو گئے تھے،
میں نے دیکھا ان کا کان بھی کٹا ہوا ہے، میں نے دیکھا ان کی ناک بھی کٹی ہوئی ہے اور ان کے کان اور ناک دھاگے میں پروئے ہوئے ہیں، اور میں نے کہا عبداللہ تیری دعا بہت بلند تھی۔ اسی غزوہ خندق میں، احد میں، پھر دیکھیں ذرا حضرت وہب ابن قابوس رضی اللہ تعالی عنہ چرواہے تھے، بکریاں چراتے تھے، کسی موقع پہ مسلمان ہو گئے۔ جوانوں ذرا غور کرو، دل کر گیا رسالت مآب سے ذرا مل کے آؤں۔ بھتیجے کے ساتھ بکریاں ان کے سپرد کی، آئے مدینہ طیبہ میں، پتہ چلا حضور تو گئے ہیں جنگ لڑنے کے لیے، جنگ لڑنے کے لیے گئے ہیں۔ حضرت وہب ابن قابوس رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے نہیں گئے، اب میرا کیا کام ہے؟ بکریے ہیں، بیوی بچے ہیں، عزیز و قارب ہے، خاندان ہے، وہاں تو خونی خون کا مسئلہ ہے، وہاں تو جانیں جا رہی ہوں گی، نہیں۔ کہا حضور میدان جنگ میں اور میں واپس چلا جاؤں؟ آ گئے۔ اس وقت رسالت مآب پہ زور سے حملہ ہو رہا تھا، مسلمانوں پہ حملے ہو رہے تھے۔ حضور نے فرمایا کون ہے جو ان کو پیچھے ہٹا دے اور جنت میں میرا ساتھی بن جائے؟ یہی بکریاں چرانے والا۔ آپ کہتے ہیں میرے پاس بڑی تعلیم ہے، بڑی ڈگریاں ہیں، اگر ڈگریوں کے ساتھ حضور کی محبت ہے تو پھر ڈگریاں کام شاید آ جائیں، اگر ڈگریاں ہیں محبت نہیں ہے اور جہاد کا خیال نہیں آتا پھر ڈگریاں کام نہیں آئیں گی۔ اس چرواہے کے پاس کون سی ڈگری تھی جس نے بکریاں بھی بھلا دیں، ریوڑ بھلا دیا، بیوی بچے بھلا دیے، خاندان بھلا دیا؟ اس کو کون سی ڈگری اس کے پاس تھی؟ ایک ڈگری تھی حضور کی محبت کی۔ جوانوں بزرگوں، آج ضرورت ہے 14 صدیوں کے بعد اپنے دل میں حضور کی محبت پیدا کرو، اس کے بغیر مسلمان کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے اندر حضور کی محبت پیدا کرو، چرواہے سے سیکھ لو محبت۔ ڈگریوں والوں چرواہے سے سیکھ لو حضور کی محبت۔ نہ بکریوں کا پتہ، نہ بیوی بچوں کا پتہ، بس حضور کا پتہ کہ حضور میدان جنگ میں نہیں جا سکتا واپس۔ چلو کفار کو پیچھے بھگا دیا، پھر انہوں نے جتھے کی صورت میں زوردار حملہ کیا۔ حضور نے فرمایا کون ہے جو ان کو پیچھے بھگا دے؟ وہی وہب ابن قابوس پھر آ گیا ہے، تلوار چلائی، ان کو پیچھے بھگا دیا۔ تیسری مرتبہ پھر حضور نے فرمایا اب اتنا زور سے لڑے شہید ہو گئے۔ سنیں سنیں، جو ان پہ جان دیتے ہیں پھر کرم نوازیاں کیا ہوتی ہیں۔ سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں اتنا بڑا بہادر نہیں دیکھا جتنا وہب ابن قابوس تھے۔ اور پھر رسالت مآب باوجود خود زخمی ہونے کے جب شہدائے احد کی تدفین ہونے لگی، حضور نے انہیں اٹھایا، اپنے ہاتھوں میں لیا، ہاتھوں میں لیا، اور ہاتھوں میں اٹھانے کے بعد قبر میں اترے، قبر میں تدفین فرمائی اور کہا قابوس اللہ تو سے راضی ہوں، میں راضی ہوں۔ اللہ تجھ سے راضی ہو، میں تجھ سے راضی ہوں۔ سیدنا عمر بن خطاب کہتے ہیں مجھے زندگی میں کسی کے عمل پہ رشک نہیں آیا کہ میرے عمل اس جیسے ہوتے جیسے اس نے کیے ہیں، سوائے وہب ابن قابوس کے۔ آپ فرما رہے تھے کاش وہب ابن قابوس تیری جگہ میں ہوتا۔ اللہ کتنا بڑی بات ہے، تیری جگہ میں ہوتا۔ میرے جوانوں، اپنے نبی کی محبت پیدا کرو،
حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ ادھر صحابہ اور حضور تشریف لائے، اسی شام کو یہ دلہن لے کے آئے، جوانی ہے، شباب ہے، دلہن لے کے آئے ہیں، صبح کا وقت ہے، جنگ احد سے زور شور کی آوازیں ہیں، لوگوں آؤ، آواز ان کے کانوں میں پڑی، صبح کا ٹائم ہے، نہانے کا پروگرام بنا رہے تھے، جب یہ آواز پڑی بیوی سے کہا اچھا اب اجازت، واہ ہمیں نہ جذبہ جہاد ہے نہ اذان سنائی دیتی ہے، جمعہ کی اذان ہو رہی ہو، مجھے کوئی دوست بلاتا ہے یار آؤ کرکٹ کھیلنے چلے جائیں، میں نے دیکھا لوگوں کو اذانیں ہو رہی ہیں وہ کرکٹ کھیلنے جا رہے ہیں۔ جوانوں اس جوان کو دیکھو ذرا، ایک رات ہوئی ہے خوبصورت دلہن لے کے آئے ہیں، ابھی نہانا بھی ہے، سوچ میں پڑ گئے نہاؤں گا تو دیر ہو جائے گی، واہ میرے جوانوں بزرگوں ذرا غور سے سنو، کہتے نہاؤں گا نا ادھر دیر ہو جائے گی، یہ نہانا بھی گوارا نہیں کیا، دوڑ پڑے وہاں پہنچ گئے، یہ ہے جذبہ۔ حضور نے خود فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے بندہ کامل مومن نہیں ہے جب اس کی میرے ساتھ محبت اپنے والدین، اولاد اور پورے خاندان سے زیادہ نہ ہو۔ کبھی ایک لمحہ بیٹھ کے سوچنا کہ میری محبت حضور سے کتنی ہے اور میری محبت بیوی بچوں سے کتنا ہے، ماں باپ سے کتنا ہے، دوستوں سے کتنا ہے۔ تو یہ میدان جنگ میں پہنچے ہوئے ہیں، نئی دلہن کو لانے والے صحابی بیوی چھوڑ کے سب کو چھوڑ کے وہاں پہنچے، اور اللہ کی شان دیکھیے کہ شہید ہو گئے۔ جو صحیح شہید ہوتا ہے اس کو غسل نہیں دیا جاتا، حضور نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، شہید کے خون سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہوگی، اور یہ بھی فرمایا کہ احد کے شہداء جتنے ہیں ان کی شہادت کی گواہی میں اللہ کا نبی خود دوں گا۔ جنگ ختم ہو گئی، صحابہ کو دیکھا، لاشوں کو دیکھا، صحابہ کرام کو دیکھا، حضرت حنظلہ نظر نہیں آئے، تو پھر حضور نے اوپر دیکھا، لوگ کہتے ہیں ہم سب برابر ہیں، نہیں بھائی ہماری آنکھیں اور حضور کی آنکھیں برابر کب ہو سکتی ہیں؟ ہماری آنکھیں تو جہاں رک جائے گی، اور حضور آنکھیں اٹھائیں، نظریں اٹھائیں تو جنت میں جو ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے وہاں چلی جاتی ہے۔ اللہ یا رسول اللہ، ذرا آپ غور فرمائیں حضور نے کیا فرمایا؟ میرے صحابہ میں نے دیکھا آسمان و زمین کے درمیان میرے حنظلہ کو غسل کی ضرورت تھی، ملائکہ غسل دے رہے ہیں۔ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھا؟ حضرت حنظلہ چونکہ ان کو غسل کی ضرورت تھی، انہوں نے اتنا دیر وقفہ کرنا بھی مناسب نہ سمجھا کہ حضور میدان جنگ میں دشمن حملہ کر رہا ہو اور میں اپنی بیوی کے پاس بیٹھا رہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد صحابہ نے کیا دیکھا؟ ان کے جسم سے تازہ پانی قطرے ٹپک رہے ہیں۔ میرے بھائیوں اپنے دل میں حضور کی محبت پیدا کرو، جوانوں سب سے بڑھ کر حضور سے محبت کرو۔ جذبہ جہاد، میں نے ایک حدیث بیان کی پچھلے جمعہ، جس بندے کو کبھی زندگی بھر جہاد کا خیال نہیں آیا، یہ جو حالات ہیں، معاملات ہیں، میں بھی اگر مجھے اجازت ملتی میں چلا جاؤں، چھوڑ دوں بیوی بچوں کو، مجھے خیال آیا کیا ہے بیوی بچے، آخر مرنا تو ہے نہیں ہے، مرنا کے ساتھ لے جائیں گے بیوی بچے۔ جس کو کبھی خیال نہیں آیا جہاد کا، دل میں جذبہ پیدا نہیں ہوا، فرمایا اس کی موت منافقت کی موت ہے۔
اپنے اندر دیکھ لیجئے ذرا۔ اللہ کریم ہم سب کو شہدائے احد کے صدقے سے اللہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرمائے، اللہ ہمیں جذبہ بھی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔